वेलकम बैक नाज़रीन। जी अदनान साहब, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की ऊपर बात कर रहे थे आप। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज उसने केस को सुना और केस के ऊपर आप सिर्फ एक ही बात करते जा रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस गुलजार के कि क्यों ना कि ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इसकी वजह क्या थी, उसकी कॉज क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल पूछे क्योंकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इस कोरोना वबा को हेड कर रहे हैं, वो मशीर सेठ बने हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो इनसे वो सवाल पूछने बनते थे। तो 5 सवालों में से किसी एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बहुत सी मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाया गया जी कि एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो वहाँ पे गूंगे नहीं हो गए थे, वो बोले थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है रिटन फॉर्म में भी, मैं बड़े बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ, रिटन फॉर्म में भी रिपोर्ट सबमिट हुई है। और इसके बाद उन्होंने ऑरल आर्गूमेंट्स भी किए हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन उनको माना नहीं गया क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे। इस काबिल क्यों नहीं थे? उनके आर्गूमेंट्स में एक चीज़ शामिल थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। मैं सिर्फ एक ही सवाल का आपका हवाला दे देता हूँ क्योंकि अभी ये ऑर्डर आया नहीं है, तो ये मीडिया लीक्स के जरिए ना बात चली जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि आप गरीबों को क्या कर रहे हैं? गरीब घर में भूखा मर रहा है तो आप गरीब के पास क्यों नहीं जा रही है? हुकूमत वक्त की ड्यूटी है। तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा जी कि हम असास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये हर घर के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, बेशक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि गरीब के घर 12,000 दिए जा रहे हैं, लेकिन 12,000 देने का जो तरीकाकार था वो गलत था। कैसे गलत है कि आपने एक इलाके के अंदर अगर 10 सेंटर बना दिए हैं तो गरीब भूख से मर रहा है, उसके पेट में कुछ नहीं है, उसके बच्चे मर रहे हैं, माएँ बहनें लाइनें लगा के खड़ी हुई हैं सुबह से। अब एक दिन में आपने 144 अरब रुपए देने हैं हुकूमत वक्त ने, और ये देने हैं 17 दिन के अंदर। अब 17 दिन में, एक दिन में अगर आपने एक इलाके में 100 औरतों को देना है और उस इलाके में 1000 औरत लिस्टेड है आपके पास असास प्रोग्राम में, तो वो 1000 की 1000 औरत सुबह आके दरवाजे के ऊपर बैठ जाती है। 900 औरत ने वापस जाना है, उसे नहीं मिलना, लेकिन वो 1000 औरत एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही है, वो मर्द, वो बहनें, वो माएँ एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इससे कोरोना मजीद फैल रहा है। आपके पास साइंटिफिक डाटा मौजूद है, आपके पास नाख्ती कार्ड नंबर मौजूद हैं, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत जिन लोगों को इमदाद मिल रही थी उसका सास प्रोग्राम का नाम दे के उनकी इमदाद दे रहे हैं, तो आप ये इमदाद उनके घरों तक भी पहुंचा सकते थे। ये चीफ जस्टिस साहब का कहना था। वो मुतमिन नहीं हुए और उन्होंने कहा कि क्यों ना आपको इस ओहदे से हटा दिया जाए जिस ओहदे के ऊपर आप बराजमान हैं और आप इस वबा को के फैलाव का सबब बन रहे हैं, एज कम्पेयर टू कि आप इस वबा को कम करें। तो उन सवालों के तसल्ली बख्श ना जवाब देने की वजह से फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि वफाक के नुमाइंदे होते हैं। और याद रखें, मैं आपके सामने एक और बात करता हूँ कि तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स भी वहाँ पे मौजूद थे। सूबे को रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट जनरल, वफाक को रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल साहब ने, क्योंकि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब वफाकी वजीर मशीर के ओहदे पे थे, तो क्योंकि उसे अटॉर्नी जनरल साहब ने डिफेंड करना था, तो उन्होंने कहा कि आप यह हुकूमत वक्त के पास इख्तियार रहने दें, क्योंकि आइन के तहत भी यह हुकूमत वक्त का इख्तियार है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज थे उनके कि आपने तो मशीरों की फौज रखी हुई है और मशीर कैबिनेट को, वजीरों को कोई काम नहीं करने देते, क्योंकि मशीर का डायरेक्ट लिंक है प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये प्राइम मिनिस्टर का मशीर है, कैबिनेट अपनी अपनी वजारत के साथ डील करती है। जब कैबिनेट की शिकायत किसी वजारत की प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है तो प्राइम मिनिस्टर ऊपर से कैबिना को हुक्म दे देते हैं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के ये अल्फाज थे, ये रिमार्क्स थे कि मशीर जो है, ये जो मशीरों की एक फौज है, वो कैबिना के ऊपर भी हावी हुई है। वो कैबिनेट को अपने फैसले नहीं करने दे जा रही। ठीक है, कैबिनेट के हाथ बांध दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को हुक्म आ जाता है। सब 50 के करीब आपके मशीर है, कोई एक हो तो मैं उनका नाम लूं। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब की लिस्ट मंगवा ली है और उनकी स्क्रूटनी होने वाली है, क्योंकि आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि पढ़े लिखे बंदे हैं, बड़ा पीटीआई के अंदर भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, तो मैं अब हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारी वफाकी कबीना की जो तादाद है ना, वो आप जितनी आपकी नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं उसके 11% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हम आइन के तहत मजबूर थे कि हम वजीर तो 37 से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन हमारी क्योंकि येलो गवर्नमेंट है, येलो गवर्नमेंट क्या होती है कि हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ को मिला के बनाई हुई है।
ہمارا اتحاد ہے ہر صوبے کے اندر اور مرکز کے اندر بھی، تو ہر پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے وزارت دینی تھی۔ اب وزارتوں کی تعداد تو لمیٹڈ ہے، آئین نے منع کر دیا کہ اتنے زیادہ وزیر نہیں رکھے جا سکتے، تو ہم نے مشیروں کی فوج بنا دی۔ ٹھیک ہے، اب مشیروں کی فوج بنا دی تو جب ایک ہی چیز کے اوپر 10 لوگوں کے ریمارکس آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 بھیکاری تو ایک کمبل کے اندر سو سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک سلطنت کے اندر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تو پاکستان کا حال ہونا ہی تھا جس کے اندر 50 مشیر اور 37 وزیر بیٹھ جائیں، 87 ممبران کی کیبنٹ بن جائے، تو کس کے فیصلے کو مانا جائے گا؟ یہ بادشاہ اس سلطنت کا بیڑا غرق کریں گے، اور وہ ہو رہا ہے۔ جی سہیل صاحب، عدنان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مشیروں کی فوج کھڑی کر دی گئی، تو جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے ایک 5 کوسچن رکھے اپنے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے سامنے، تو وہ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے تگ و دو میں ناکام ہو چکے ہیں؟ نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے کا ہر ایک آدمی کا الگ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، الگ نظریہ ہوتا ہے۔ سہیل خان صاحب، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، جواب کیوں نہیں دے سکے؟ میں وہی گزارش کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک روڈ میپ بنایا، اس پر وہ عمل کر رہے تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ سب جو ان کی امداد ہے وہ گھروں تک آپ نے کیوں نہیں پہنچائی؟ وہ گھروں تک پہنچائی جا سکتی تھی، بہت سارے طریقے ہیں، ایزی پیسے کے ذریعے پہنچائی جا سکتی تھی، وہ ایزی، یہ آج کل جو ہے یہ اتنا جائز کیش ہے، یہ پہنچائی جا سکتی تھی۔ تو اب اس پر چیف جسٹس صاحب ان کے اس جواب پر مطمئن نہیں ہوئے جس پر انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک، میں یہ گزارش بھی کرتا چلوں کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی پروگرام بناتے ہیں، کوئی لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ کار بناتے ہیں، اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ جتنے مرضی اس کے لو پولز جو ہیں وہ ان کو ختم کر لیں، ان کی جو نیگیٹیویٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں کام کرنے کی اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروگرام بالکل فیل ہو گیا ہے، بالکل فلاپ ہو گیا ہے، یہ وہ زیرو ہو گیا ہے۔ اس میں بھی ڈیفینیٹلی یہ گنجائش موجود تھی۔ اب یہ مرزا صاحب کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکے اس حوالے سے، تو یہ ایک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا پروگرام ہی کولیپس کر گیا ہے یا وہ فیل ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ پروگرام تو ماشاءاللہ ابھی اچھا اقدامات ہیں کہ لوگوں کو پیسے ملے ہیں، کافی سارے جو رقم انہوں نے بانٹ دیے لوگوں میں، لیکن اس کے اوپر ایک کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جو ملتان کے میرے سامنے خبر ہے کہ اس میں عورتیں جو ہے آپس میں گتم گتا ہوئی اور ایک عورت کی ڈیتھ بھی ہو گئی، کافی جگہ زخمی بھی ہو گئی ہیں، تو کچھ جگہ ایسے جہاں پہ طریقہ کار میں کچھ اونچ نیچ نظر آتی ہے۔ لوکل انتظامیہ کی وہ نااہلی ہو سکتی ہے، اس میں گورنمنٹ کا ایز اے ہول جلد از جلد لینا چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ بیماری اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کے ملنے سے تو بیماری تو پھیل سکتی ہے، تو اس کے اوپر تو ایکشن میرے خیال میں تو جلد از جلد لینا چاہیے۔ جی بالکل انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ چلے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جو یو سیز کو سیل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پنجاب میں بھی کچھ یو سیز کو سیل کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے جو ہے یہ عندیہ دیا تھا، نہیں، وہ وہاں پر میں وہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ وہ ایسے علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے جہاں سے کرونا کے زیادہ مریضوں کے رزلٹ جو پازیٹیو آ رہے ہیں، تو اس یو سی کو، اس علاقے کو سیل کر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے نہ کوئی باہر جائے۔ اور نہ، سوال آپ نے پورا سنا نہیں، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو سیل کیا جا رہا ہے تو اس کے ایریے کے اندر جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہوں گے جو غریب ہوں گے، ظاہر ان تک جو ہے یہ 12,000 رقم پہنچانی ہوگی، تو اس کا کوئی طریقہ کار کوئی رکھا ہوگا کہ لوگوں تک راشن بھی پہنچانا ہوگا؟ ظاہر ہے اگر فار ایگزامپل ایک علاقے میں کیس مثبت آتا ہے تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، تو سیل کرنے کے باوجود ان تک راشن پہنچانا یا ان تک جو پیسے اس کے لیے ہی یہ جو ٹائیگر فورس کا آئیڈیا وزیر اعظم نے دیا ہے، ٹائیگر فورس کا یہی کام ہوگا۔ وہ انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں اس یو سی کے، وہ ان تک راشن بھی پہنچائیں گے اور ان تک ان کی امداد بھی پہنچائیں گے، ان کو جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ بھی پرووائڈ کریں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کرونا سے اس ایریا میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ہیلتھ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ ان کی تجہیز و تدفین کا بھی بندوبست کریں گے۔ ٹھیک ہے عدنان صاحب، ورلڈ بینک نے ایک اشارہ کر دیا ہے کہ کرونا کا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ جنوبی ایشیا ہے، جس میں پاکستان، افغانستان یعنی کہ شامل ہو سکتا ہے اس میں،
تو یہ وبا جیسے امریکہ اس وقت ٹاپ لسٹ میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے کہ جس کے اندر اموات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں بھی جو ہے کیس دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، صحت یاب بھی لوگ ہو رہے ہیں. اور ایک تو جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے خود احتیاط نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، عوام نے احتیاط اس کے اوپر جیسے پراپر کہتے ہیں، اگر مہینے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے ہم نے، تو اگر 2 ہفتے بھی ہم بیٹھ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے یہ بیماری کا زور ٹل جائے. لیکن ایک تو عوام کی، ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے اس کو کور کرنا ہے، کس طریقے سے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ اندیا دیا گیا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، تو کیا اس کے بعد پاکستان میں حکومت پاکستان کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں خضر، میں کہتا ہوں کہ ورلڈ بینک چھوڑ کے دنیا کے سارے ادارے ہی یہ کہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہیلتھ کا سب سے بڑا ادارہ ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ورلڈ بینک نے تو فائنینشیل سپورٹ دینی ہے تمام اداروں کو. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس جنگ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو نعرہ ہے کرونا سے ڈرنا نہیں، اس کو بھی تھوڑا سا چینج کر دینا چاہیے. کیسے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں کرونا سے لڑنا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ کس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے؟ تلوار کے ساتھ، گن کے ساتھ، کس طرح محاذ کے اوپر؟ کیا آپ کو اس دشمن کا پتہ ہے؟ ہمیں تو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ زندہ ہے کہ یہ مردہ ہے. پچھلے جو WHO کی ریکمنڈیشنز تھی اس کے اندر انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا جی یہ جو وائرس ہے یہ مردہ وائرس ہے اور یہ چھونے سے پھیلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ مردہ ہے تو پھر کس کو مارنا ہے بھائی؟ ہم نے اس کی احتیاط کرنی ہے.